دریا کو کوزے میں بند کر کے کہا، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام۔ کچھ بھی نہیں پڑتا خدا کی قسم۔ بھائی آواز تیز کر دے مائک کی، میرا بیٹا میری آواز کام نہیں کری، آواز بڑھا دو۔ اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار؟ یہ اتنا بڑا سفر آپ نے خیبر سے کربلا تک کا ایک لمحے میں کیسے طے کیا بھائی؟ ابھی ابھی تو آپ خیبر میں تھے، یہ کربلا کہاں پہنچ گئے؟ مگر مجھے ایک جملہ کہنے دے، یعنی 2 انگلیوں سے خیبر کا در اٹھا لینا تیرے بائیں ہاتھ کا کام ہے مولا، مگر 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا اٹھانا؟ پتہ ہے عالم کیا تھا؟ سنا گے جملہ؟ عالم کیا تھا؟ عالم کیا تھا؟ کل سے اب تک پانی برس رہا ہے، خدا کی قسم یہ پانی جب برستا ہے مجھے بہت رلاتا ہے۔ بقول آل رضا مرحوم کے، آل رضا مرحوم نے کہا، کیا قیامت کا شعر کہا، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے۔ آہا، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے اور کبھی اصغر معصوم ترس جاتا ہے۔ کہاں گیا تھا یہ بادل کربلا میں؟ ارے جتنا کل سے اب تک تو برسا ہے، اتنا تو صبح سے اب تک ہم نے حسین کے غم میں آنسو برسا دیے ہیں۔ اب حسین کو تیرے بدسنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ برس، کہیں اور چلا جا بادل، اگر رباب کا بچہ ہی پیاسا مر گیا ہمیں کیا ضرورت تیرے پانی کی؟ آہا، سنو گے جملہ؟ دوستو ہرملہ اتنا اچھا تیر انداز تھا، ملعون خدا غارت کرے ہرملہ کی نسل کو اور اس کے خاندان پر لعنت کرے، اس ملعون نے بڑے کلیجے ایک تیر سے چھیدے ہیں۔ اتنا صحیح تیر انداز تھا کہ جب عمر سعد ملعون نے کہا ہے نا خدا اس پر بھی لعنت کرے، اس کے خاندان پر بھی، عمر سعد ملعون کے، جب اس نے کہا نا اقتل کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، ہرملہ نے گھٹنا زمین پہ ٹیکا، کمان پہ تیر سے پہلو چڑھایا، اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، کمان ہاتھ میں کانپنا شروع ہوئی، گھٹنے میں لرزہ آیا، ہاتھ لرزنے لگے، اور ادھر سے کمان پہ تیر چڑھا، ادھر سے خیمے کے پردے سے، اور میری ماں بہنوں تمہاری گودیاں مولا سلامت رکھے، تمہارے بچوں کو آباد رکھے، بڑے سکون سے پڑھوں گا، ادھر خیمے کے در سے اصغر کی دلیر ماں نے دیکھا، ہرملہ کے تیر کا رخ بھی دیکھا، اپنے ننھے سے قرآن کا ہدف بھی دیکھا، اپنے گلے کے تعویذ کو آواز دی، علی اصغر امام وقت سے خبردار، بیٹا تیری زندگی میں حسین کے کوئی تیر نہ لگے۔ روز ادار و ماتم کرو، یہ ہے نا موسم بہار کی، یہ ہے رونے کی فصل۔ ہاں بھائی مولا تمہیں سلام۔ ادھر رباب کی آواز اصغر کے کانوں میں پہنچی، مولا مجھے طاقت دینا میں یہ جملہ پڑھ دوں، ادھر رباب کی آواز اصغر کے کانوں میں پہنچی، ادھر ہرملہ بار بار اصغر کی گردن کا نشانہ لے رہا ہے، عمر سعد دیکھ کر گھبرایا، بازو پر ہاتھ مار کے کہتا ظالم تجھے کیا ہو گیا،
تو اتنا اچھا تیر انداز ہے کہ بہتے ہوئے دریا سے اگر مچھلی کوئی منہ نکالے تو اس کی آنکھ کا نشانہ لے تو مچھلی کی آنکھ کا نشانہ تیری تیر سے خطا نہیں ہوتا. آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حسین کے ہاتھوں پہ چھوٹا سا قرآن ہی تو ہے. تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تیرے ہاتھ کیوں لڑک رہے ہیں؟ تجھ سے نشانہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور بڑا کہتا ہے ملعون میرے ہاتھ کیوں نہ کانپے؟ ارے جب اصغر کی گردن کا نشانہ لیتا ہوں کوئی نقاب پوش بی بی اصغر کی گردن پہ اپنا گلا رکھ دیتی ہے اور اس کی آواز آتی ہے اور میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ. جزاک اللہ. حوصلہ حوصلہ. ہاں 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 بیٹا حوصلہ حوصلہ بیٹے حوصلہ. دیکھ مجلس کا معجزہ دیکھو میرا بیٹا معجزہ دیکھو مجلس کا. کبھی علی سامنے آ جاتے ہیں کبھی رسول اللہ داڑھی پکڑے سامنے آ جاتے ہیں. یہ عمر سعد ملعون کہتا ہے کسی کی پرواہ نہ کر آنکھیں بند کر کے تیر چھوڑ دے. ادھر حرملہ نے آنکھیں بند کر کے تیر چھوڑا ادھر رباب کی آواز آئی. اصغر امام وقت سے خبردار. اصغر نے باپ کے ہاتھوں پہ انگڑائی لی غلط سمت میں آنے والے تیر کو اپنی گردن پہ روکا. تیر گردن پہ لگا اس پار ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. اب اصغر ہے گلا ہے تیر ہے حسین کے بازو ہے. نادارو تیر اصغر اور گلا اور حسین کے بازو جب ایک جگہ پیوست ہو گئے اصغر مسکرا کے کہتا ہے بابا بابا اما رباب سے کہنا ہمیں معاف کر دینا. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہماری زندگی میں حسین کے تیر نہ لگے مگر اما تیر بڑا تھا ہماری گردن ماتم کرو. حوصلہ حوصلہ بیٹا سانس لے لو. 2 جملے اور بڑی قیامت ہو گئی ہے. یہ مجھے کی مجلس ہونا چاہیے تھی. یہ حق تھا رضا الہ آبادی کا. یہ مجلس ایسی ہونی چاہیے تھی بھائی. بابا 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 اماں سے کہہ دینا ہم نے بہت کوشش کی کہ ہماری زندگی میں امام وقت کو زخم نہ لگے لیکن بابا آپ تو دیکھ رہے ہیں نا تیر کتنا بڑا ہے گردن کتنی چھوٹی ہے. بابا گردن کے پار ہو کر آپ کے بازو میں لگ گیا ہمیں معاف کر دینا. عزادارو میری طرف دیکھو یہ ہے اصغر ایک بازو پہ ہے اصغر. تیر ہے حسین کے بازو میں. تیر کو پہلے حسین کے بازو سے نکلنا ہے پھر اصغر کی گردن سے نکلنا ہے. سے پہلو تیر ہے. پڑھ لے گا کوئی سن لے گا مر نہیں جاؤں گا میں. کیا کروں بیٹا؟ ہاں بابو ہاتھ جوڑ رہا ہوں کیا کروں؟ پھر بھی کہتے ہو شیعو تم روتے کیوں؟ ارے یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور خدا کے لیے یہ کیوں نہیں کہتے شیعو تم مر کیوں نہیں جاتے؟ اب بھی کہتے ہو ہم نہ روئیں. حسین کے بازو میں تیر ہے اصغر کی گردن میں تیر ہے. ہاتھ پہ اصغر ہے نکالنا تیر کو ہے. اب تیر کو نکالتے ہیں اصغر اٹھالنا تیر کو ہے. اب تیر کو نکالتے ہیں اصغر اٹھتا چلا آتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں. پھر چھوڑ. ہاں ڈاکٹر صاحب تیر کو نکالتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں نہیں کہتا یہ میری روایت نہیں ہے. میر انیس اللہ مقامہ نے شعر پڑھا ہے. میر انیس کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اصغر فضل خدا سے بھائی ہو کیسے دلیر کے بیٹا جرت بھی کچھ دکھاؤ کہ پوتے ہو شیر کے. اصغر میرا امتحان نہ لے میں ابھی اکبر کے سینے سے برچھی نکال کے آدھا میرا نوجوان. حوصلہ بیٹے حوصلہ. اس کو روکو بابا یہ جملہ مجھے پڑھنے دو خدا کے لیے. ہاں ہاں
بیٹا اس کو سنبھال لو اس بچے کو. میر انیس نے کہا ہاں بابا رضا بھائی فضل خدا بیٹے تم سے سنا نہیں جا رہا, تم سے برداشت نہیں ہو رہا, تم سے برداشت نہیں ہو رہا, تم سے سن کر برداشت نہیں ہو رہا. اور میری ماں بہنوں یہی وجہ ہے, بارش ہے, بادل ہے, پانی ہے, اللہ رکھے پردے میں بیٹھی ہو, چھت کے نیچے بیٹھی ہو, قنات کے نیچے بیٹھی ہو, قنات کے پیچھے بیٹھی ہو. اصغر کی ماں سے پوچھو مدینے لوٹ کر جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی, ختم کرو. ہاں بابا اچھا ختم کر رہا ہوں, مگر 2 جملے سن لو, خدا کے لیے میں رونا چاہتا ہوں. مولا تمہیں سلامت رکھے. ہاں وزیر بھائی, رباب جب تک زندہ رہی نا بھائی, مدینے واپس پہنچ کر رباب سائے میں نہیں بیٹھی, ہر بیوی سائے میں بیٹھ گئی, رباب دھوپ میں بیٹھی. جب بھی سیدے سجاد کہتے اماں اب تو سائے میں آ جاؤ, کب تک دھوپ میں بیٹھی رہو گی؟ دیکھو امام کی منزل ماں ہے. سر اٹھا کے جواب دیتی سجاد بیٹا بن کے کہنا, امام بن کے حکم نہ دینا. میں مجبور ہوں بیٹا, میں سائے میں نہیں جا سکتی. اماں کیوں؟ کہا میرے اصغر کی قبر دھوپ میں ہے اور میری سکینہ کا لاشا زندان میں. آہا جزاک اللہ. میری آخری جملہ, میری سکینہ کا اس رباب کا پرسہ بہت لیا کرو. یہی رات کا وقت ہوتا ہے رباب کو رونے کا. میری ماں بہنوں جناب رباب کے ماتم کا یہی وقت ہوتا ہے 12 بجے کا. رباب اسی وقت قید خانے کے اندھیرے میں زمین پر ہاتھ مار کے کہا کرتی تھی اللہ جانے اصغر میری گود ویران کر کے تو کہاں سو رہا ہے, کون سی بستی بسائی. ہاں لے لو حوصلہ 2 جملے. عزاداروں یہی رباب ہے. مجھے نہیں پتا, مجلس ختم کر رہا ہوں, اب رو لینا. ساری رات بستر پہ کروٹیں بدل کے بھی رو گے. عزاداروں مجھے نہیں پتا رباب کتنے برس زندان شام سے رہائی کے بعد دھوپ میں بیٹھی رہی. اتنا پتا ہے کہ جب مختار نے کوفے پہ قبضہ کیا, وہ سن تھا سن 66 ہجری. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا, 66 ہجری میں مختار نے کوفے پہ قبضہ کیا. 5 برس تک اصغر اور سکینہ کی ماں دن ہو یا رات, گرمی ہو یا سردی, بادل ہو یا بارش, ہائے 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 دھوپ میں بیٹھی رہی. جب مختار نے ہاں حسن میرا بیٹا کہتا ہے پہلے سکینہ کا گریہ مکمل کرے. ارے سکینہ کا گریہ کیا مکمل کروں؟ سکینہ کی آواز رات کے اس وقت قید خانے سے اب بھی آ رہی ہے. سکینہ کہہ رہی ہے بابا شام کی بیٹیاں, شام کے رئیسوں کی بیٹیاں اس وقت اپنے آرام دہ تکیوں پر اپنے باپوں کے سینے پر سو رہی ہے, اور تیرے سینے پہ سونے والی سکینہ اینٹ کا تکیہ بنا کر قید خانے کی زمین پر ہاں سنے گا کرے گا برداشت. میرے بچے نے میرا رخ موڑ دیا. سنے گا. سکینہ کہتی بابا اگر میرے مقدر میں یہ اینٹ کا تکیہ تھا اور زندان کا بستر تھا تو مجھے سینے پر سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ سنو گے جملہ؟ بابا سینے پر سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ اور ایک رات عزاداروں, بس اچھا چل اسی پہ ختم کر رہا ہوں. عزاداروں ایک رات ایسی بھی آئی, یہی وقت تھا سکینہ غش سے چوکی, بابا کو خواب میں دیکھا, پھپھی اور بھائی سے کہا پھپھی اماں میرے بابا آ گئے.
میرے بابا آ گئے، میرے چچا آ گئے، مجھے لینے آئے، سکینہ بابا یہاں نہیں ہے، سکینہ بابا یہاں نہیں ہے۔ سجاد نے منع کیا، زینب نے منع کیا، سکینہ اس انداز سے روئی کہ شام کی رہنے والی عورتوں کی نیندیں اجڑ گئی۔ اپنی گودوں میں بچے لے کر یزید کے محل سرا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یزید، یہ بچی تو کئی دنوں سے رو رہی ہے۔ آہا، مگر آج یہ بچی جس طرح رو رہی ہے، ہمارے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں۔ اس بچی سے پوچھ لے یہ کیا چاہتی ہے۔ یزید نے دربان زندان سے پوچھا یہ بچی کیا چاہتی ہے۔ دربان نے سید سجاد سے پوچھا یہ بچی کیا چاہتی ہے۔ سجاد کہتے ہیں اپنے بابا کا سر چاہتی ہے، اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ لے بالی بیٹا، یہ شعر پڑھنے کے لیے تیار ہو جانا۔ سجاد بولے کیسے؟ یہ شعر چھوڑ دوں گا میں تیرے لیے، مصائب میں یہ شعر پڑھنا تیار ہو جانا۔ عزادارو، امت نے خوب اجر رسالت دونوں شعر پڑھنا۔ عزادارو، سجاد کہتے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ عزادارو، یزید نے حسین کا سر قید خانے میں 10 سفر کو بھجوایا۔ اب قید خانے میں جب حسین کا سر آیا، زینب نے ہاتھوں میں لیا، سکینہ کے پاس دیا۔ سکینہ نے باپ کے سر پر اپنے رخسارے رکھے، ہونٹوں پر ہونٹ رکھے، زخمی کان دکھا کے کہتی ہے او بابا، اب کرو نا ماتم تھر بیٹا، بابا، بابا میرے رخسارے، بابا میرے رخسارے، بابا میرے کان، بابا میرا جلا کرتا۔ ہاں، رو رو رو۔ عزادارو، قید خانے میں ایسی قیامت بپا تھی، سب اسی طرح آخری جملہ، آخری شعر میرا بیٹا پڑھے گا۔ قید خانے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سکینہ کے رونے کی جو آواز بند ہوئی، جناب زینب نے چلا کر پوچھا بیٹا سجاد، کیا سکینہ تھک گئی؟ کیا سکینہ رو رو کر تھک گئی؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جلدی آؤ، سکینہ سو گئی۔ اب جو زینب آئی، سکینہ کو گود میں لیا، ننھی سی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، آواز دی بیٹا سجاد، ہاں پھوپھی اماں، انا للہ و انا الیہ۔ سجاد بولے برا بیٹھے بولے کیسے ماتم کرو، سکینہ کو غسل دوں، چپکا ہوا ہے خون بھرا کرتا، ارے وہ بچی امت نے خوب ماتم کرو، ادا کیا، باندھے گئے تھے 12 گلے ایک رسن کے ساتھ۔ عزادارو، جب غسالہ نے کہا، غسالہ نے ایک مرتبہ چیخ مار، آخری جملہ غسالہ نے چیخ مار کر کہا مولا سجاد، میں سکینہ کو غسل نہیں دے سکتی۔ کہا کیوں نہیں دے سکتی؟ مولا، خون بھرا کرتا بدن سے چپک گئے۔ سجاد بولے رہنے دے، میں اسی کرتے میں اپنی بہن کو، عزادارو لو اب رو، اب کا دیکھتا ہوں دل والا کون ہے۔ او بھائیوں، جن کی بہنیں ہیں بتاؤ، جن کی 4 برس کی بہن ہے، وہ بہن کا لاشا اٹھائے تو بھائی کے لیے ضروری کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کھلے ہو، پاؤں کھلے ہو، گردن کھلے ہو۔ بتاؤ سجاد کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں تاق، بہن کا لاشا۔ قید خانے میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی لہد کے پاس آئے۔ عزادارو، جھکتا وہ ہے جس کی کمر میں لنگر نہ ہو۔ کبھی قیدی دیکھے جس کی کمر میں لنگر نہ ہو، وہ جھکتا ہے، اور مردے کو قبر میں جھک کر لٹایا جاتا ہے نا۔ سجاد نے سکینہ کو قبر میں لٹانا چاہا، لنگر نے جھکنے نہیں دیا۔ سجاد کہتے بابا مشکل کشا، مجھ سے جھکا نہیں جاتا، میں اپنی بہن کو قبر میں کیسے لٹاؤں؟ ایک بی بی کے ہاتھ قبر سے باہر آئے، بیٹا سجاد، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، لا میری سکینہ۔